فی ستۃ ایام 6 دنوں میں ثم استوى علی العرش پھر وہ مستوی ہوا عرش پر ما لکم من دونہ نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا من ولی ولا شفیع نہ کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی سفارشی افلا تتذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے یدبر الامر من السماء الى الارض وہ تدبیر کرتا ہے کاموں کی آسمانوں سے زمین کی طرف ثم يعرج الیہ فی یوم پھر چڑھتے ہیں اس کی طرف ایک ایسے دن میں کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون جس کی مقدار 1000 برس کی ہے جو تم گنتے ہو الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے تصرف اور اختیار کو محض اپنے لیے ثابت کیا کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں کارساز کوئی نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ کے سوا کوئی اس کائنات میں تصرف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور سورہ سجدہ میں اللہ بتلائیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اللہ کے سامنے زبردستی شفاعت نہیں کر سکتا۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، نظریہ تھا کہ جو ہمارے بت ہیں یہ اللہ کے سامنے زبردستی سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت اس کی نفی فرمائیں گے اور بار بار ذکر کریں گے۔ صرف اس میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نقلی دلیل ہے، باقی ساری کی ساری جو ہے عقلی دلائل اللہ رب العزت اس صورت میں دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سفارش، اللہ کے ہاں کوئی بھی زبردستی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب، نازل کرنا ہے کتاب کا، لا ریب فیہ جس میں کچھ شک نہیں ہے، من رب العالمین جہان والوں کے پروردگار کی طرف سے۔ اس میں عظمت شان یعنی سورت کی عظمت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ کتاب ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود بنا لیا ہے، خود گڑھ لیا ہے؟ بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ تو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے کہ اللہ نے ہی اسے اتارا ہے۔ لتنذر قوما ما اتاہم، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، من قبلک آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اس لیے کہ مکہ کی سرزمین میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آیا، کسی نبی کی بعثت نہیں ہوئی سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور دیگر جتنے انبیاء تھے وہ سارے مبعوث ہوئے تھے بنی اسرائیل کی طرف، اسماعیل کی طرف کوئی بھی مبعوث نہیں ہوا۔ تو جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا ما آتاہم من نذیر، کہ آپ سے پہلے کوئی ان کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا، اب آپ آئے ہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں تاکہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، وما بینہما اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، تدریجاً اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ آنن فانن بھی اللہ پیدا کر سکتے ہیں لیکن اس نظام کو اللہ نے تدریجاً پیدا کیا۔ انسان کا جو امتحان ہے وہ بھی تدریجاً ہے، یعنی اسے عمر دے کر ہے۔ اگر آنن فانن اگر اللہ چند سیکنڈوں میں ہی انسان کے امتحان لے لے تو اللہ امتحان لے سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کو اللہ نے کائنات کی جتنی بھی چیزیں ان سب کو تدریجاً پیدا کیا 6 دنوں میں، آسمان اور زمین کو۔ پھر اسی طرح انسان کی زندگی ہے، بعضوں کی زیادہ بعضوں کی کم، لیکن کچھ نہ کچھ انسان کی زندگی دی گئی ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ عرش پر مستوی ہونے کا پیچھے بھی ذکر کیا ہے کہ استوا معلوم ہے، حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ استوا معلوم ہے۔ استوا کہتے ہیں عرش پر بیٹھنا،
اب کس کیفیت میں ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں استواء معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے تمہارے لیے اس اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی سفارشی. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس بات کو سمجھو، کوئی اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی سفارشی ہے. اس صورت کے دعوے کی طرف اشارہ ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں ہے. اور سورہ نبأ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ جس وقت جبرائیل علیہ السلام اور سارے فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوئے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے یہ کہ اللہ رب العزت اسے اجازت دے دیں. وقال صوابا، اور وہ بھی درست بات کہے. اس میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا کہ شفاعت جو یعنی مسلمانوں کے ہاں شفاعت متعارف ہے وہ یہ کہ اللہ اجازت دیں گے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت ہوگی، قرآن کریم سفارش کرے گا، اسی طرح علماء قراء یہ جو ہے سفارش کریں گے. لیکن اللہ کے ہاں کوئی زبردستی شفاعت نہیں کر سکتا. آج بھی مشرکین زبردستی شفاعت کے قائل ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زبردستی چھوڑا لیں گے. زبردستی کا وہاں معاملہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، وہاں اللہ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین کی طرف، یعنی اکیلے اس سارے نظام کو چلانے والا اللہ ہے. ہر کام کی تدبیر اللہ رب العزت کر رہے ہیں، آسمان سے زمین کی طرف ان کاموں کو اتارتے ہیں. ثم یعرج الیہ، پھر چڑھتے ہیں ان کی طرف، اللہ رب العزت کی طرف اعمال. فی یوم، ایک ایسے دن میں کان مقدارہ الف سنۃ، کہ جس کی مقدار 1000 برس کی ہے، مما تعدون، جسے تم گنتے ہو. اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک یہ کہ قیامت کا دن مراد ہے، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک ہی دن میں سارے کے سارے فیصلے کر لیں گے، اور وہ ایک دن یعنی 1000 برس کا ہوگا، جس میں اللہ رب العزت پہلے تو یعنی جزا اور سزا کو متعارف کروائیں گے نہیں، بلکہ سختیاں ہوگی. ہر بندہ جو ہے نفسی نفسی کا دعویٰ کرے گا، اور اس دن کی ہولناکی اتنی کثرت کے ساتھ ہوگی، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بھی نفسی نفسی کہیں گے. دوسری تفسیر یہ کہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف جو اعمال انسان کرتا ہے، اعمال انسان کے ہاں، انسان کے جتنے بھی اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، لیکن اس درمیان میں انسان یہ خیال کرتا ہے کہ دیکھو میرے اعمال جب آسمان تک جاتے ہیں تو کم از کم 500 سال تو لگتا ہے اس کا، یعنی 1000 برس اس پر لگ جائیں گے کہ میرے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ایک ایسا دن ہے کہ تمہارے خیال میں تو 1000 برس ہے، لیکن اللہ کے ہاں آنن فانن ہے، مما تعدون، جو تم گنتے ہو. فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، نازل کرنا ہے کتاب کا جس میں کچھ شک نہیں ہے، من رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے. ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے گڑا ہے، بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ تو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر، تاکہ اے نبی آپ ڈرائیں ان لوگوں کو کہ جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈرانے والا، من قبل کا آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہوں. اللہ الذی خلق السماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر. ما لکم من دونہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس اللہ کے سوا، من ولی ولا شفیع، نہ کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی سفارشی. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء، وہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین کی طرف. ثم یعرج الیہ، پھر چڑھتے ہیں اس کی طرف اعمال. فی یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ الف سنۃ، کہ جس کی مقدار 1000 برس کی ہے، مما تعدون، جسے تم گنتے ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اللہم لک الحمد.